الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار فقيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه وقال علي رضي الله تعالى عنه قتلانا وقتلاهم في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ قابل احترام دوستو بزرگوں، گزشتہ جمعہ میں ایک بات بیان کی گئی تھی کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ بننے کے بعد جو کام کیا وہ یہ کیا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے کے جو گورنر تھے ان کو معزول کرنا شروع کر دیا، ان کو ہٹانا شروع کر دیا، لیکن خود کے دل کو تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ اتنے بڑے سمجھدار سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے جیسے بندے یہ بات سمجھ سکتے ہیں، حالانکہ ہم بڑے کمزور لوگ ہیں، سیاست کو حقیقت میں ہم نے سمجھا بھی نہیں ہے، اور انہوں نے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے کتنی مرتبہ اللہ کے راستے میں نکلے ہیں اور جنگیں کی ہیں۔ بہرحال کتابوں میں تلاش کرتے کرتے الحمدللہ ایک کتاب کے اندر بات ملی کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے گورنروں کو معزول اس لیے کرنا شروع کیا تھا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماننا یہ تھا کہ ان گورنروں کی کمزوری کی وجہ سے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ جیسے عام طور پر کہیں بھی کچھ فساد وغیرہ ہوتے ہیں تو اس علاقے کے بڑے سے سوال ہوتا ہے کہ تمہاری ذمہ داری تھی، تم نے اتنا بڑا کام کیسے ہونے دیا۔ خیر بہرحال یہ ایک لمبی داستان ہے کہ کس وقت میں وہ لوگ بلوائی مدینہ منورہ میں آئے کہ اس وقت میں لوگ حج کرنے کے لیے جا رہے تھے، ہر شہر سے ہر ملک سے لوگ حج کرنے جا رہے تھے، حج کا موسم تھا، یہ سارا واقعہ ہے۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے معزول کرنا شروع کیا تھا کہ یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ اپنے علاقے کے اندر امن کو قائم کر سکے، ورنہ ہمت کیسے ہوئی شرارت کرنے والوں کو اور شریروں کو کہ وہ مدینہ منورہ جا کر حملہ کریں۔ خیر بہرحال مدینہ منورہ کے حالات بگڑنے کی وجہ سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مرکز جو بنایا، جس کو کیپٹل اور راجدھانی کہتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دارالحکومت مدینہ منورہ تھا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی دارالحکومت مدینہ منورہ تھا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی دارالحکومت اور راجدھانی مدینہ تھا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی راجدھانی جو تھی نا وہ مدینہ منورہ، لیکن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی راجدھانی بدل دی اور شہر چھوڑ کر مدینہ منورہ کو چھوڑ کر کوفہ چلے گئے، اور کوفہ میں جا کر اپنے دارالحکومت وہاں قائم کی اور وہاں پر اپنی راجدھانی قائم کی، اس لیے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالات کو جانتے تھے اور حالات کی نزاکت کو اچھی طرح جانتے تھے، اس لیے یہاں سے راجدھانی کو ہٹا دیا، دارالحکومت کو ہٹا دیا اور کوفہ میں دارالحکومت کو منتقل کیا۔ خیر بہرحال پھر وہ جنگ صفین کا واقعہ ہم لے لیتے ہیں کہ جنگ صفین 3 مہینے تک چلی، اسی عرصے کے اندر بڑی کوششیں ہوئی صلح کی،
لیکن دشمنوں نے اس سے فائدہ اٹھانے کی بھی کوشش کی. جب یہ جنگ چل رہی تھی اور دونوں فوجیں میدان میں تھی تو جو روم کا بادشاہ تھا شاہ روم اس کو موقع ملا. اس نے اپنی فوج جو الگ الگ علاقے میں الگ الگ بارڈروں پر تھی جمع کی اور اس نے ارادہ کیا کہ مدینہ منورہ پر حملہ کیا جائے. ابھی بہترین موقع ہے، مسلمان آپس میں لڑنے میں مشغول ہیں اور یہ بہترین موقع ہے، لیکن اس کو ڈر تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کیونکہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں حملہ کر چکے ہیں اور بہت سارا علاقہ فتح کر چکے تھے. اس لیے اس کو معلوم تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو ہماری خیر نہیں. تو اس نے ایک درمیانی راستہ سوچا کہ کیوں نہ میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیشکش کر دوں اور آفر دے دوں کہ میری عظیم فوج تمہارے ساتھ ہو جائے، لہذا تم علی کو شکست دے سکو. اس کے بعد پھر ان کا جو ارادہ تھا، جب یہ پیغام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوابی خط لکھا اور جوابی خط آج بھی کتابوں میں محفوظ ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روم کے بادشاہ کو خط لکھا، واللہ لئن لم تنتہی وترجع الی بلادک یا لعین، او لعین اور لعنتی انسان، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے جھگڑوں کی وجہ سے تو فائدہ اٹھا لے گا؟ اے لعنتی انسان، اگر تو باز نہ آیا، لئن لم تنتہی، اگر تو باز نہ آیا اس حرکت سے، اور وترجع الی بلادک، اور اپنے شہروں کی طرف تو واپس نہ لوٹا، تو میں کیا کروں گا؟ واللہ، اللہ کی قسم، لأصطلحن انا وابن امی علیک، میں اور میرے چچا زاد بھائی علی دونوں آپس میں تیرے خلاف صلح کر دیں گے، اپنی جنگ کو روک لیں گے، تیرے خلاف سب ایک ہو جائیں گے. اور کیا کریں گے؟ یہ کریں گے وَلَأُخْرِجَنَّ إِلَى بِلَادِكَ، تجھے تیرے شہروں سے اور تیری حکومت سے تجھے باہر نکال دیں گے، اس قدر تجھ پر زمین کو تنگ کر دیں گے. وَلَأُضَيِّقَنَّ الْأَرْضَ بِمَا رَحُبَتْ، زمین وسعت کے باوجود تجھ پر تنگ ہو جائے گی. تو کیا سمجھتا ہے ہمارے اختلاف سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے؟ جب یہ دھمکی بھرا خط وہاں پر پہنچا تو کیا ہوا؟ فَذَلِكَ عِنْدَ ذَلِكَ خَافَ مَلِكُ الروم، خط پہنچا ہے، امیر معاویہ کے تیور کو پہچان لیا، بادشاہ ڈر گیا، وَانْكَفَّ، اور باز آ گیا، جو فوج جمع کی تھی اس کو منتشر کر دیا. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح سے اپنے اخلاق کا اظہار کیا. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو علی تھے، وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں اخلاق میں، ایمان میں جلدی داخل ہونے میں، سبقت کرنے میں بڑے اعلیٰ مقام کے تھے. بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. لہذا جب یہ جنگ چل رہی تھی، کچھ لوگوں نے شام والوں کی، اہل شام کی برائی کی، یعنی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ان کے لشکر کی برائی کی. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا تو فرمایا، لا تقولوا الا خیرا، اہل شام کے بارے میں کوئی برائی نہ کرو، ان کے بارے میں بھلی بات کہو. کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّهُمْ زَعِمُوا إِنَّا بَغَيْنَا عَلَيْهِمْ، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں ہم نے ان کے خلاف بغاوت کی ہے اور زیادتی کی ہے. وَزَعِمْنَا إِنَّهُمْ بَغَوْا عَلَيْنَا، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی ہے. فَقَاتَلْنَاهُمْ، اسی وجہ سے یہ جنگ ہوئی ہے. وہ اپنی جگہ پر یوں سمجھ رہے ہیں کہ حضرت علی اور علی کے چاہنے والوں نے غلطی کی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے بارے میں یہی تصور کرتے ہیں، لہذا نہ وہ غلط نہ یہ غلط فہمی کی بنیاد پر یہ سارا معاملہ بنا. اب آگے اخیر میں ہم نقطہ سمجھ لیں گے کہ پھر جھگڑا کس بنیاد پر تھا، لیکن کچھ باتیں پہلے سن لیتے ہیں.
پھر اس کے بعد ایک موقع پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کے سامنے تقریر فرمائی، جیسے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں کئی تقریریں فرمائی کوفہ والوں کے سامنے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تقریر فرمائی کہ دیکھو غلط فہمی میں نہ رہنا، تم یہ نہ سمجھنا کہ معاویہ بغاوت کر رہا ہے، معاویہ ہمارے خلاف اترا ہوا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ وَالظَّاهِرُ أَنَّ رَبَّنَا وَاحِدٌ، یہ بالکل کھلی ہوئی بات ہے کہ ہمارا رب ایک ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں، اپنے لشکر والوں کو سمجھا رہے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے، ان ربنا واحد، ہمارا رب ایک ہے، ونبینا واحد، ہمارا نبی بھی ایک ہے، ودعوتنا فی الاسلام واحدہ، ہماری اسلام کی دعوت بھی ایک ہے۔ لا نستزیدهم فی الایمان باللہ والتصدیق برسولہ ولا یستزیدوننا، نہ ہم اللہ کی ذات پر ایمان لانے کے معاملے میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے کے معاملے میں معاویہ سے بڑے ہوئے ہیں، نہ معاویہ اور اہل شام ہم سے بڑے ہوئے ہیں۔ الامر واحد، دینی اعتبار سے اور ایمانی اعتبار سے ہم سب برابر ہیں، ہمارا ایمان بھی اسی سطح کا ہے اور امیر معاویہ کی جماعت کا ایمان بھی اسی سطح کا ہے۔ الا مختلفنا، ہمارے درمیان جو اختلاف ہوا ہے، من دم عثمان، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے بارے میں اختلاف ہوا ہے، باقی اور کوئی بات نہیں ہے۔ ایک طرف حق ہو ایک طرف باطل ہو، ایسی بات نہیں ہے، دونوں طرف حق کی جماعتیں ہیں۔ یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کا دو ٹوک اعلان ہے۔ پھر آگے فرمایا وَنَحْنُ مِنْهُ بُرَآ، ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے قتل سے بری ہے، یعنی ہم نے یہ گناہ نہیں کیا، ہم نے یہ جرم نہیں کیا۔ اگرچہ جرم کرنے والے حضرت علی کی فوج میں تھے، انکار نہیں ہے، لیکن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جرم نہیں کیا۔ اس طرح سے اپنی فوج کے سامنے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے تقریر فرمائی۔ پھر ایک مرتبہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے صرف امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی تعریف نہیں، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کی بھی تعریف فرمائی۔ اپنے لشکر کے سامنے تقریر فرماتے ہوئے فرمایا، اللہ کی قسم مجھے یقین ہے، مجھے گمان ہے، ان قریب وہ لوگ تم پر فتح پالیں گے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ ان قریب وہ لوگ یعنی اہل شام، اہل عراق پر غالب آ جائیں گے۔ اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ بیان کی کہ وہ لوگ اپنے امام کے تابعدار ہے، فرما بردار ہے، اور تم نافرمان ہو۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں۔ کس کو کہہ رہے؟ اپنی فوج کو کہہ رہے۔ جو حب علی کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں ان سے حضرت علی کہہ رہے کہ وہ اپنے امام کے فرما بردار ہیں اور تم نافرمان ہو۔ آگے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم خیانت کرتے ہو وہ امانت دار ہے، تم خیانت کرتے ہو وہ امانت دار ہے، اور تم زمین میں فساد کرتے ہو اور وہ اس کی اصلاح کرتے ہیں۔ اتنے صاف صاف الفاظ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں۔ جنگ صفین ختم ہو گئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ لوٹ آئے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق ملک شام چلے گئے۔ اب کچھ لوگوں نے کوفہ میں آ کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ جب یہ بات سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ تک پہنچی تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا تکرہو امارت معاویہ، معاویہ کی گورنری کو، معاویہ کی حکومت کو برا نہ سمجھو، اس سے نفرت نہ کرو۔ کیوں نہ کرو؟ فَإِنَّكُمْ لَوْ فَقَدْتُمُوهُ رَأَيْتُمُ الرُّؤُوسَ تُنْدَرُ عَنْ كَوَاهِلِهَا كَأَنَّمَا الْحَنْزَلِ، یاد رکھو اگر معاویہ تمہارے درمیان سے اٹھ گئے، اگر تم نے معاویہ کو کھو دیا تو پھر کیا ہوگا کہ تم دیکھو گے کہ سر اپنے کندھوں سے اس طرح سے گر رہے ہیں
جیسے حنظل کا پھل اپنے درخت سے تیزی کے ساتھ گرتا ہے۔ یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے اور ان کا اندیشہ بالکل صحیح نکلا۔ یہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا، انتقال ہوا، کہ پھر وہ کربلا کا واقعہ پیش آیا، پھر مدینہ منورہ کا حرا کا واقعہ پیش آیا۔ یہ بڑے بڑے واقعات ہیں جس میں مسلمانوں کے خون بہے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ تو یوں فرما رہے ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں۔ خدائی قانون قاتل اور مقتول کے بارے میں یہ ہے، جیسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اذا التقى المسلمان بسيفهما، جب دو مسلمان تلواروں کے ساتھ، ہتھیاروں کے ساتھ آپس میں ملتے، یعنی دو مسلمان آپس میں جھگڑا کرنے کے لیے، خون خرابہ کرنے کے لیے مقابلے میں آتے ہیں، فالقاتل والمقتول فی النار، قتل کرنے والا اور جس کو قتل کر دیا جائے، قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ تو لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہ آئی، بھائی قاتل جہنم میں جائے سمجھ میں آتا ہے، مقتول کی تو جان گئی ہے، وہ جہنم میں کیوں جائے گا؟ لہذا سوال کیا گیا، فقیل یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ھذا القاتل، اس قاتل کے بارے میں دوزخ سمجھ میں آئی، دوزخ کی وعید سمجھ میں آئی، فما بال المقتول، مقتول کا کیا قصور ہے کہ اس کو دوزخ کے اندر ڈالا جائے گا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بہترین جواب دیا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کان حریصا علی قتل صاحبی، اس لیے کہ اس کے دل میں بھی یہ چاہت تھی کہ میں اپنے ساتھی کو قتل کر دوں۔ وہ بھی تو تلوار لے کر آیا تھا، وہ بھی تو خنجر لے کر آیا تھا، بس اتنا ہوا کہ سامنے والے کا وار چل گیا، یہ مر گیا۔ اگر اس کا وار چل جاتا تو اسی نیت سے تو مقابلے پر آیا تھا، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی چاہت کی بنیاد پر اس کو دوزخ کے اندر ڈالا جائے گا۔ یہ خدائی عام قانون ہے کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ لیکن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب جنگ صفین کے مقتولین کے بارے میں پوچھا گیا، جنگ صفین میں جو لوگ شہید ہوئے کتنے ہوئے؟ 30,000 تو کم تعداد ہے، کتابوں میں 80,000 تک کی تعداد ملتی ہے۔ 60,000 سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں سے، 20,000 حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فوج میں سے۔ ایک کتابوں میں لکھا ہے۔ خیر بہرحال حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا، سئل علی رضی اللہ تعالی عنہ عن قتل یوم صفین، یوم صفین، صفین جنگ کے مقتولین کے بارے میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا قتلانا وقتلاہم فی الجنہ، ہمارے مقتول اور ان کے مقتول جنت میں جائیں گے۔ ابھی خدائی قانون ہم نے کیا سنا؟ قاتل مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے مقتول بھی جو اس جنگ کے اندر قتل کیے گئے اور اہل شام کے جو قتل کیے گئے، وہ سارے کے سارے جنت کے اندر جائیں گے۔ کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ بھی اہل ایمان، وہ بھی اہل ایمان، انہوں نے ان کو اس لیے نہیں مارا اور تلوار نہیں اٹھائی کہ ان کو غلط سمجھتے تھے۔ ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا، آگے وہ سن لیں گے تو انشاءاللہ ہمارا ذہن صاف ہو جائے گا۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان ہے۔ ایک روایت کے اندر یہ ہے، جب مقتولین کے بارے میں سوال کیا گیا کہ صفین کے مقتولین کے بارے میں کیا فرمان ہے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا لا يموتن احد وقلبه نقی الا دخل الجنہ، جو بھی بندہ قتل کیا گیا اس کا دل اگر صاف تھا، یعنی اس کے دل میں مسلمانوں کے بارے میں میل نہیں تھا، قاتلین عثمان بھی تو اس میں شامل تھے، جس کے دل میں میل نہیں تھا، دل اس کا صاف تھا، دخل الجنہ، وہ بندہ ضرور جنت کے اندر داخل ہوگا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان ہے، اتنا ہی نہیں عمل کر کے دکھلایا۔ جب جنگ ختم ہو گئی، اب اہل شام آئے اپنے مقتولین کو اٹھانے کے لیے،
اہل عراق آئے اپنے مقتولین کو میدان سے اٹھانے کے لیے۔ اب اللہ کی شان دیکھو، محبت کا عالم تو دیکھو، ہمیں کن بدبختوں نے یہ بتا دیا کہ یہ لوگ آپس میں دشمن تھے۔ شامی لوگ اپنے خیموں سے نکل کر عراقیوں کے خیموں میں آئے، عراقی لوگ نکل کر شامیوں کے خیمے میں گئے، یہاں کے لوگوں نے وہاں کے مقتولین کی تجہیز و تکفین میں مدد کی اور وہاں کے لوگوں نے یہاں کے لوگوں کی مدد کی۔ اب جب سب کو کفن پہنا دیا گیا، جنازے تیار کر دیے گئے، اب تاریخ کا انوکھا اور واقعہ آپ سنیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام بنے ہیں، حضرت امیر معاویہ اور اہل شام نے ان کے پیچھے جنازے کی نماز پڑھی ہے۔ اب بھی ہم اسی چیزوں کے اندر رہیں گے، انہیں خرافات میں رہیں گے، کسی مرزا کی بات میں آئیں گے، کسی انجینئر کی بات میں آئیں گے، یا اہل حق علماء کی ہم بات مانیں گے؟ وکالت کا کام ہو انجینئر کے پاس نہیں جاتے، دین کا معاملہ انجینئروں سے ہم سمجھیں گے؟ افسوس ہے ہماری عقلوں پر میرے محترم دوستو بزرگوں۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جنازے کی نماز پڑھائی اور تمام مقتولین کو دفن کیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ جب اس قدر باہمی محبت تھی تو پھر آپس میں اختلاف کی بنیاد کیا بنی؟ کیوں آپس میں اتنا بڑا مسئلہ بن گیا؟ تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اصل میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا اجتہاد، اپنی ایک سوچ، ایک طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی سوچ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سوچ یہ تھی کہ ملکی وحدت قیام عدالت پر مقدم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پہلے سارے کے سارے لوگ ایک خلیفہ پر جم جائیں، متفق ہو جائیں، ایک خلیفہ کو مان لیں، اس کے بعد انصاف قائم کیا جائے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سوچ تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی سوچ یہ تھی کہ نہیں، بلکہ قیام عدالت ہی وحدت کا ذریعہ بنے گا، کہ آپ اگر انصاف کریں گے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا انصاف کریں گے، یعنی قاتلین کو قصاص کے بدلے میں قتل کریں گے، یہی وجہ بنے گی آپس میں جڑنے کی۔ یہاں تک کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ پیغام بھیجا تھا کہ اگر حضرت علی بدلہ لے لیتے ہیں، اہل شام میں سے سب سے پہلا بندہ میں ہوں گا کہ میں علی کے ہاتھ پر بیعت کروں گا اور ان کو خلیفہ تسلیم کروں گا۔ اب آپ بنیاد سمجھ سکتے ہیں کہ بنیاد کیا ہے؟ صرف تھوڑا سا فرق ہے۔ حضرت علی یہ چاہ رہے تھے کہ پہلے خلافت قائم ہو جائے، پھر انصاف لیا جائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ چاہ رہے تھے پہلے انصاف لیا جائے، اس انصاف کے بل بوتے پر سب کے دل صاف ہو جائیں گے اور سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ اس بنیاد پر اختلاف ہوا۔ اب ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے، امیر معاویہ کو کیا حق تھا کہ اس طرح سے اختلاف کرے؟ بہت سارے صحابہ کرام تھے، کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو حق کس نے دیا کہ اس طرح سے انہوں نے اختلاف کیا؟ تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے، وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، کوئی بندہ ظلمن قتل کیا جائے، مظلوم ہونے کی حالت میں قتل کیا جائے، تو ہم نے اس کے ولی کے لیے مضبوط دلیل بنائی ہے۔ کیا دلیل بنائی ہے؟ کہ وہ قصاص کا مطالبہ کرے۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے، بھائی ہونے کی نسبت پر باقی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی صرف مستورات تھی، ان کی بچیاں تھی، ان کی بیگم تھی حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب عورتیں تو باہر نہیں آئیں گی، ایسے سخت حالات کے اندر جو انہوں نے منظر دیکھا ہو، ان کی ہمت کیسے ہوگی اور آ کر وہ سوال کرے کہ بھئی ناحق خون کا بدلہ دو؟ اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے آواز اٹھائی، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی جگہ پر آواز اٹھانے میں برحق تھے۔ یہ وہ ساری باتیں ہیں جس کو الگ الگ ڈوریوں کے اندر الجھا کر امت کے سامنے پیش کیا جاتا اور یہ دکھایا جاتا کہ دونوں کے درمیان کیسی دشمنیاں تھی کہ آپس کے اندر اس طرح سے اختلاف ہوا۔ بہرحال میرے محترم دوستو بزرگوں، دیکھیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصاص چاہتے تھے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالات کی مجبوری جانتے تھے۔ ابو مسلم کو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا، انہوں نے کہا مجھے علی کی خلافت منظور ہے،
میں یہ نہیں کہتا کہ علی اس کے قابل نہیں ہے، صرف بات اتنی ہے قاتلین عثمان ہمارے حوالے کر دو، ہم بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ پیغام ہم مسلم لے کر جب کوفہ میں آئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ پیغام سنایا۔ اس وقت 10,000 مسلح فوج حضرت علی کے پاس کھڑی تھی۔ جب یہ پیغام ابو مسلم نے بلند آواز سے پڑھ کر سنایا تو وہ 10,000 کے 10,000 لوگوں نے اپنی تلواریں اٹھائی اور انہوں نے آواز کی کہ ہم سب قاتلین عثمان ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا آپ دیکھ رہے ہیں نا حالات کیسے ہیں۔ بہرحال اللہ رب العزت صحابہ کرام کے تعلق سے ہمارے دلوں کو صاف فرمائے، ہمیں صحابہ کی عقیدت نصیب فرمائے اور صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا